شہدائے ملت کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت عليهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد و بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد معصومین۔ سب مل کے دعائے سرکار آقا۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و علی دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد حیات کی وجہ سے ان مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ دیکھیے، جسم انسان خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو ضعیف خلق کیا۔ یہ نہ زیادہ سردی برداشت کرتا ہے، یہ نہ زیادہ گرمی برداشت کرتا ہے۔ تو ہم نے محرم میں 4 اشرے پڑے، گلا بیٹھا نہیں،
لیکن یہاں کی 4 مجلسوں میں گلا بیٹھ گیا۔ کل تھوڑی بد پرہیزی ہو گئی کسی مومن کے گھر میں، اور انسان نہ کھائے تو کہتے مولانا کھا نہیں رہے، تو کسی کے دل کو رکھنے کے لیے بھی تھوڑا بہت چکھنا پڑتا ہے۔ تو سوچئے کہ اگر جسم کے لیے پرہیز نہ کی جائے تو کتنا جلدی جسم بیمار ہو جاتا ہے، اور انسان اگر روح کے لیے بد پرہیزی کرے، روح کا اثر تو اور بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں یہ جسم اور یہ روح یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ اگر جسم صحیح سالم ہے تو آپ کو عبادت میں بھی مزہ آتا ہے، لیکن اگر جسم بیمار ہو تو آپ کو عبادت میں بھی مزہ نہیں آتا، کیونکہ یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ انسان کی روح بیمار ہو اور اسے عبادت میں مزہ آئے؟ یہ مقابل ہے، جسم بیمار تو عبادت میں مزہ نہیں، روح بیمار تو بھی عبادت میں مزہ نہیں۔ تو اسی طرح قرآن میں آیت ہے الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اے انسان یہ نماز تجھے فحشا سے بچاتی ہے، منکر سے بچاتی ہے۔ اب مومن خود سے سوال کرے کہ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن گناہ بھی کر رہے ہیں، وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن فحشا میں مبتلا بھی ہیں، جبکہ قرآن کی آیت ہے کہ جو نماز پڑھے گا نماز اسے فحشا سے روکے گی، نماز اسے برائیوں سے روکے گی۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو نماز پڑھے وہ فحشا کے پاس نہیں جائے گا، وہ منکرات کے پاس نہیں جائے گا، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہاں نماز پڑھی، یہاں باہر جا کے فحشا میں مبتلا ہوا۔ تو پروردگارہ آیت کچھ کہہ رہی ہے، معاشرہ کچھ بتا رہا ہے، تو ایک نشانی الگ دے رہا ہے لیکن میں معاشرے میں اس نشانی کو ایک الگ صورت میں دیکھ رہا ہوں۔ تو فرمایا جس طرح نماز فحشا کو روکتی ہے اسی طرح فحشا نماز کو روکتے ہیں۔ یہ مد مقابل ہے، جو نماز پڑھے گا وہ فحشا سے روکے گا۔ اور مومن اب یہ سوچے اگر مجھے نماز میں لذت نہیں مل رہی، اگر مجھے عبادت میں لذت نہیں مل رہی تو کہیں نہ کہیں میں کسی فحشا میں مبتلا ہوں، کیونکہ لذت کا نہ ملنا دلیل ہے کہ میں کسی قرآن کی آیت میں ہوتا فحشا میں مبتلا ہوں۔ اگر مجھے لذت مل جائے جس دن، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی اوقات جب آپ کربلا جاتے ہیں، کربلا میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہاں کی نماز میں بھی مزہ ہے، وہاں کی زیارت میں بھی مزہ ہے، وہاں کی عبادت میں بھی مزہ ہے، پوری پوری رات مولا کے حرم میں بیٹھا رہتا ہے لیکن تھکاوٹ ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایسا حسین کے روزے میں اور حرم میں کیا ہے؟ آواز آئی تنزل الملائکۃ والروح، اے انسان اس حرم مبارک میں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تو دیکھ نہیں رہا لیکن وہاں پر فرشتے موجود ہیں، تو ان کو محسوس نہیں کر رہا لیکن ان کی نورانیت کا مزہ اور احساس تجھے عبادت میں ملتا ہے۔ کہ جس طرح انسان روشنی میں چلا جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ روشن۔ اندھیرے میں آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ نظر ہی نہیں آتا کسی کو۔ اور ہم نے کئی مومنوں کو دیکھا، کربلا میں بڑے مومن، مولا کے روزے میں بڑے مومن، عبادت میں مزہ، ہر چیز۔ یہاں سے جناب جہاز پہ چڑھا اور جہاز دبئی اترا، سمجھ ہی نہیں آئی اس کا ایمان کہاں چلا گیا، سمجھ نہیں آئی اس کی وجاہت کہاں چلی گئی، کیونکہ یہ دلیل ہے جب تک نور کے قریب تھا نورانی تھا، اور جیسے میدان ظلمت میں اتر گیا، اندھیروں میں اتر گیا، آٹومیٹیکلی وہ حسین سے بھی دور ہو گیا۔ کربلا میں روز اٹھتا تھا، زیارت عاشورہ پڑھتا تھا، ایئرپورٹ پہ آیا نماز بھی بھول گیا، زیارت بھی بھول گیا، کبھی یہاں فوٹو کبھی وہاں فوٹو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا انسان کو بہلاتی ہے، اس کے مزے انسان کو مشغول رکھتے ہیں۔ تو نظام کفر کا یہ منصوبہ تھا کہ انسان کو اتنا بزی کرو، مشین لائف، صبح سے شام تک اس کو بزی رکھو، یہاں تک کہ اس کو اتنی مہلت بھی نہ ملے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھ سکے، آدھا گھنٹہ اپنی بچی کے ساتھ کلام کر سکے۔ اتنا اس کی لائف کو بزی کر دو کہ یہ سوچنے کا بھی موقع نہ ملے کوئی رب ہے، کوئی خدا ہے، کوئی قبر ہے۔ جتنے نام مرحومین کے لیے گئے آج ہے ہمارے درمیان،
خود نام لے لے کر بتا رہے ہیں کہ آج اس کا نام لیا جا رہا ہے، کل آپ کا نام اسی مجلس میں لیا جائے گا۔ یہ نام بتا رہا ہے کہ انسان تمہارے وجود کو بقا نہیں ہے، فنا ہے، یہ وجود ختم ہونے والی چیز ہے۔ تو تم نے ذخیرہ آخرت کیا جمع کیا؟ آخرت کے لیے کون سا سامان بنایا؟ فرمایا یہ منصوبہ تھا اس دنیا کا کہ انسان کو اتنا بزی کیا جائے، اس کی لائف کو اتنا بزی کیا جائے، یہ دین کے بارے میں سوچے ہی نہ، یہ قیامت کے بارے میں سوچے ہی نہ۔ اب صرف پہلے مرد کام کرتا تھا کہ اس کی ضرورتوں کو اتنا بڑھاؤ، اتنا بڑھاؤ۔ بھئی یہی پاکستان، یہی معاشرہ، یہی پاکستانی، آپ کے آباء و اجداد چھوٹے سے خرچوں میں اپنا گھر چلاتے تھے۔ لیکن آج کیا ہوا کہ میاں بھی کام کر رہا ہے، بیوی بھی کام کر رہی ہے، بیٹا جوان وہ بھی کام کر رہا ہے، پھر بھی کہہ رہے مولانا خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ خرچے پورے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری ضرورتیں بڑھ گئی ہیں۔ ہاں، پہلے ٹی وی تھی 14 انچ کی، بیوی نے کہا نہیں بھائی اب فلاں کے گھر پہ گئی ہوں 24 انچ کی ہے، کہا ٹھیک ہے بھائی لاتے ہیں، 24 انچ کی ٹی وی لایا۔ پھر بیوی نے کہا نہیں فلاں کے گھر میں گئی ہوں 40 انچ کی ہے، کہا ٹھیک ہے سیلری آنے دو 40 انچ کی لاؤں گا، پھر 40 انچ کی آ گئی۔ پھر بیوی نے کہا بھائی فلاں کے گھر میں گئی، ان کے گھر میں تو پورا سنیما لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا چلو بھائی پیسے آئیں گے 50 انچ 60 انچ، اب وہ تو تمہارے لیے بناتے جائیں گے، تو لیتا جائے گا۔ شیطان تو کریٹیوٹی کریٹ کرتا جائے گا، کہ میں نے پچھلے سال شاید مجلسوں میں کہا تھا کہ شیطان بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک وسیلہ ڈھونڈتا ہے، کیونکہ اس کے پاس بقا کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ تمہیں کبھی بھی کوئی ایسی چیز دے ہی نہیں سکتا جس میں بقا ہو۔ ایک حسین کے پیچھے لگائے گا، اس کا حسن تباہ ہو جائے گا۔ مال کے پیچھے لگائے گا، مال ختم ہو جائے گا۔ گاڑی کے پیچھے لگائے گا، گاڑی پرانی ہو جائے گی۔ کھانے کے پیچھے لگائے گا، اس کی مولا فرماتے کائنات کی کوئی بھی ایسی لذت نہیں ہے جس کی انتہا نجاست ہو۔ ہر لذت کی انتہا نجاست ہے۔ پانی پیو انتہا نجاست ہے، کھانا کھاؤ انتہا نجاست ہے، لذت نکاح انتہا نجاست ہے۔ وہ کون سی لذت ہے جس کی انتہا پاکیزگی ہو؟ فرمایا شیطان کو پتا ہے وہ تجھے دھوکہ دے بھی تو کیسے دے، اسے پتا ہے میں اس کو کس چیز کے آفر دوں گا۔ گاڑی کو آفر دوں گا، گاڑی پرانی ہو جاتی ہے۔ حسین خاتون کے پیچھے لگاؤں گا، حسن ختم ہو جاتا ہے، بوڑھی ہو جائے گی۔ کھانے کے پیچھے لگاؤں گا، 5 منٹ کی لذت لے گا، کھانا ختم ہو جائے گا۔ انسان تو بور ہو جاتا ہے نا، ایک ہفتہ مرغی بھی کھاؤ تو بور ہو جاؤ گے، گوشت بھی کھاؤ تو بور ہو جاؤ گے، کیونکہ بورنگ کا ہونا بتا رہا ہے کہ اس میں فنا ہے، بقا نہیں ہے۔ تمہارا تھک جانا بتاتا ہے کہ اس میں فنا ہے، بقا نہیں ہے۔ تبھی خدا نے کائنات کی ہر لذت کو لمیٹڈ رکھا۔ کائنات کی ہر لذت کو بڑا شوق تھا کہ میں فلاں گاڑی لوں، گاڑی لینے کے بعد ہفتے کے بعد وہ چیز نارمل ہو جاتی ہے۔ بڑی تلاش کرتا ہے کہ فلاں خاتون سے شادی ہو جائے، شادی 2 مہینے کے بعد پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے یہ تو وہی تھی جس کے لیے تم اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے، اب کیا ہوا؟ کیونکہ اس دنیا کو فنا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو انسان کو تھکا نہ دے، ہر چیز کو فنا ہے۔ شیطان کو پتا ہے کہ میں اسے دھوکہ دوں تو کیسے دوں، کیونکہ اگر میں نے اسے کہا یہ لو، یہ پیے گا، کھائے گا، جائے گا، گھومے گا، پھرے گا، ایٹ دی اینڈ یہ تھک جائے گا۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ فرمان معصوم ہے، وہ تنوع پیدا کرتا ہے۔ انگلش میں کہوں وہ ویرائٹی پیدا کرتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ ویرائٹی۔ ابھی موبائل لیا، 2 مہینے تھکے نہیں، اگلا ماڈل آ گیا، پھر بابا پیسے دیجیے اگلا موبائل لینا ہے، وہ بڑے شوق سے لیا، 1.5 مہینہ گزرا نہیں اور اگلا موبائل آ گیا۔ اب یہ تھکتا ہی نہیں ہے، یہ موبائل پہ موبائل، موبائل پہ موبائل، گاڑی لی نیا ماڈل، کپڑے لیے نیا اسٹائل، داڑھی بنائی نیا ہیئر اسٹائل، پینٹ پہنی اور نئی پینٹ آ گئی۔ اب یہ انسان تھکتا نہیں۔ شیطان دنیا میں اتنی ویرائٹی کو کریٹ کرتا جاتا ہے تاکہ یہ انسان اسی ویرائٹی میں گم رہے اور خالق کائنات تک پہنچ نہ سکے۔ یہ جوان بھی اس بہاؤ میں بہتا جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں جا کہاں رہا ہوں، مجھے لے کر کون جا رہا ہے، میں کس راہ پہ چل رہا ہوں، کیا یہ راستہ علی کا راستہ ہے کہ نہیں ہے۔ مولا علی کیوں ورائٹیز میں گم نہیں ہوئے، ائمہ کیوں ورائٹیز میں گم نہیں ہوئے، لیکن انہی کے ساتھ رہنے والے، زندگی بسر کرنے والے آپ دیکھیں گے، سیرت صحابہ پڑھیں، سیرت اسلام پڑھیں، تاریخ اسلام پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کون کہاں تک جا کر پہنچا۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات کے معاش نے ان کے وجود کو تباہ و برباد کر دیا۔
شیطان اتنا خوبصورت کر کے اس کے سامنے لاتا ہے، کبھی بھی کسی چیز کو برا کر کے نہیں لایا جاتا۔ دوسرا ایک ورائٹی، تیسرا میں نے ذکر کیا، شیطان تجھے شہرت کی طرف لے جاتا ہے، تجھے برج بناتا ہے تاکہ تو چمکے، تاکہ تو دیکھا جائے۔ میں نے پنڈی میں یہ اشارہ کیا تھا کہ آج کل کے جوان کے ذائقے کو اس نے بدل دیا، وہ ذائقہ بدلنا جانتا ہے، وہ تصور بدلنے جانتے ہیں، وہ افکار کو بدلنا جانتے ہیں کہ اگر مولا علی کا نام آتا ہے آپ کے ذہن میں اچھا تصور آتا ہے، دشمن کا نام آتا ہے برا تصور آتا ہے، وہ اس تصور کو بدلنا بھی جانتے ہیں کہ یہ جوان پسند کیا کرے گا یہ بھی میں بتاؤں گا۔ یہ ذہنی غلامی ہوتی ہے۔ اس کو کون سی گاڑی سلیکٹ کرنی ہے یہ ہم بتائیں گے، اس کو کون سا کھانا کھانا ہے یہ ہم سلیکٹ کریں گے۔ یہ پیزا پہلے کیوں نہیں تھا، اب کیوں ہے؟ پوری دنیا ایک پیزا کے پیچھے کیوں ہے؟ وہ آپ کو بتائیں گے آپ کو کیا کھانا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے تمہیں کون سی کولڈ ڈرنک پینی ہے، وہ تمہیں بتائیں گے تمہیں کپڑے کون سے ڈریس کرنے ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے اپنی ننھی سی بچی کے لیے کون سی ڈریس کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ ڈیوٹی اسلام کی ڈیوٹی تھی کہ مولا علی فرماتے دین اسلام اتنا حساس ہے انسان، وہ تمہاری سانسیں جو تم لے رہے ہو وہ بھی اللہ بتائے گا سانس کیسے لینی ہے۔ لیکن پریکٹیکلی میرا خدا اللہ نہیں ہے، میں زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں لیکن میں نے کلمہ ان کا پڑھا ہے، کیونکہ وہ مجھے بتاتے ہیں مجھے کپڑے کون سے پہننے، وہ مجھے بتاتے ہیں مجھے کھانا کون سا کھانا ہے، وہ مجھے بتاتے ہیں میرا ہیئر اسٹائل کیسا ہونا چاہیے، وہ مجھے بتاتے ہیں میری ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے، وہ میرے بچوں کو بتاتے ہیں کہ کس اسکول میں پڑھنا ہے، کون سی ایجوکیشن چاہیے۔ اسی کو تو نظام کفر کہتے ہیں، اسی سے تو حسین ڈر رہے تھے، اسی آئیڈیالوجی سے تو مولا حسین کا مقابلہ تھا۔ سوال یہ نہیں کہ یزید تخت پہ بیٹھا یا معاویہ یزید کو بٹھا کے گیا، یہ تو تعجب تھا ہی نہیں، باپ بیٹے کو بٹھاتا ہے کسی غیر کو نہیں بٹھاتا۔ تعجب یہ تھا کہ یزید جیسا حاکم تخت پہ بیٹھ گیا، لوگ دیکھتے رہے، یہ مقام تعجب ہے، یہ تعجب نہیں۔ اگر اس منبر پر کوئی شرابی آ کے مجلس پڑھے یہ مقام تعجب ہے کہ لوگ بیٹھے رہے اور واہ واہ کرتے رہے، سنتے رہے، یہ تعجب ہے۔ پڑھنے والے کا کام پڑھنا ہے لیکن لوگ اس کو برداشت کر لیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ معاشرے شام اور معاشرے کوفے نے، اس معاشرے نے یزید کو ہضم کر لیا تھا، ایکسیپٹنس آف یزید مسئلہ تھا۔ اس کا مطلب یہ لوگ شعوری فکری طور پر مردہ ہو چکے ہیں۔ رسول خدا فرماتے یہ جو مسلمان جا رہے ہیں فرمائیے چلتے پھرتے مردے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ چل رہے ہیں، فکر مردہ ہے ان کی۔ جب انسان کا شعور، انسان کا احساس مر جائے، جسے ہم شریعت میں کہتے ہیں قب ہے گناہ۔ گناہ کتنا کبھی ہے کہ معصوم کے سامنے اگر کوئی جھوٹ بولے، معصوم کے سامنے اگر کوئی کسی کو گالی دے، معصوم اپنی صحبت سے نکال دیتے تھے۔ چھٹے امام کا صحابی، اس نے امام کے کسی غلام کو گالی دی، مولا نے کہا میں نکال رہا ہوں، معاف بھی کر رہا ہوں، لیکن آج کے بعد تیرا چہرہ مجھے نظر آنا نہیں چاہیے۔ تو میرا شیعہ ہو تو وہ گالی دیتا ہے، قب ہے گناہ۔ رسول کا فرمان ہے امام زمانہ کے ظہور سے پہلے آخری زمانے کی نشانی ہے کہ لوگ گناہ کو قبیح نہیں سمجھیں گے، برا نہیں سمجھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تصور معاد تو ہے نہیں نا، ہمارے لیے اور تصور بنائے جاتے ہیں۔ یہ جوان اس جوان کو بتائے گا کہ میرے فلاں نامحرم سے اتنے تعلقات ہیں، فخر کرے گا گناہ پر۔ گناہ کرنا انسان جائز الخطا ہے، اللہ معاف کرتا ہے، لیکن کوئی انسان فخر کرے اپنے گناہ پر، یہ وہ کام ہے جو یزید کرتا تھا۔ اس کے آبا و اجداد اگر شراب پیتے تھے تو فخر نہیں کرتے تھے، چھپ کے پیتے تھے۔ یہ ملعون گناہ بھی کرتا تھا اور مفاخرہ بھی کرتا تھا، منبر پہ جا کے کہتا تھا ہاں میں شراب پیتا ہوں، ہے کوئی روکنے والا؟ یہ اپنی شعر و شاعری میں مفاخرہ کرتا تھا کہ ہاں میں گناہ کرتا ہوں، ہے کوئی روکنے والا؟ یہ ہے اعلان دشمنی با خدا، اللہ کے ساتھ دشمنی، حسین کے ساتھ دشمنی، دین کے ساتھ دشمنی۔ یہ جوان دوسرے جوان کو بتائے ہاں میرے تعلقات ہیں، ہاں میں نامحرم خواتین سے بات کرتا ہوں، ہاں میں رشوت لیتا ہوں، ہاں میں رشوت دیتا ہوں، ہاں میں حرام کھاتا ہوں، فخر کرے کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ جس طرح آپ کے سیاستدان مختلف لوگ جو گناہوں میں بٹے ہوئے فخر کرتے ہیں، مفاخرہ کریں گے آخری زمانے میں اپنے گناہوں پر۔ وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ ان کے وجود سے معاد کا تصور ختم ہو چکا. یہ صرف اپنے معاش کو بچانا چاہتے. تو آج مجھے سوچ کون دے رہا ہے؟ میری سوچ کون بنا رہا ہے؟ مجھے لینتھ اینڈ لائن کون دے رہا ہے؟ یہ نظام کفر دے رہا ہے جس میں جکڑا ہوا. امام زمانہ آ کر یہی رسی تو امام کاٹیں گے نا، جو معاش کی رسی کاٹ دیں گے. انسان تمہاری کامیابی کا معیار جو ہونا چاہیے وہ تمہارا معاد ہے. جوان یہ سوچو یہ جو کام کر رہا ہوں یہ میری قیامت کو فائدہ دے گا کہ نہیں دے گا، یہ میری قبر کو فائدہ دے گا کہ نہیں دے گا، اس کام سے میری برزخ کا سفر آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا. جبکہ تجھے یقین ہے تم نے اپنے ہاتھوں سے کئی جوانوں کو دفنایا، کئی لوگوں کو دفنایا کہ آخر بالآخر مجھے مرنا ہے، اس قبر میں جانا ہے. تو امام فرماتے ہیں انسان شاید دنیا والے تمہیں دنیا میں کچھ دیں لیکن حسین تمہیں وہ بقا کا درس دے گا، اور وہ بقا کی زندگی دے گا جس بقا کی زندگی میں تمہاری فلاح و بہبود آئے. صلوات پڑھے محمد والے. میں نے آج ایک بات کی کہ شیعہ مکتب واحد مکتب ہے جس کے پاس سب کچھ ہے. دلیل سے بیان کروں گا. دیکھیے انسان کو سدھارنے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. انسان کو سدھارنے کے لیے ہمیں لٹریچر چاہیے، لٹریچر کے بعد اس کا پڑھانے والا چاہیے، پڑھانے والے کے بعد اس کے لیے کوئی اسکول چاہیے. یہ تین چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کو لٹریچر چاہیے، کوئی بک ہو، کوئی گائیڈ بک ہو، اور اس کا پڑھانے والا ہو، اور ایک اسکول ہو جس میں بچے پڑھیں. شیعوں کے پاس تینوں چیزیں ہیں. لٹریچر موجود ہے قرآن اور نہج البلاغہ کی صورت میں، اسکول موجود ہے امام بارگاہ کی صورت میں، پڑھانے والے موجود ہیں خطبہ اور علماء کی صورت میں. تینوں. چوتھی چیز ہے انسان کو چاہیے رول ماڈل، کہ مجھے کس کی طرح بننا ہے اور کیسا بننا ہے. آپ کے پاس علی جیسے بہادر رول ماڈل ہیں، حسین جیسے صابر رول ماڈل ہیں، عبادت کرنے جیسے زین العابدین موجود ہیں، علم کے میدان میں باقر العلوم موجود ہیں، سچائی کے میدان میں مولا صادق موجود ہیں. ہر طرح کا رول ماڈل آپ، پانچوں چیزیں آپ کے پاس ہیں. لٹریچر بھی ہے، علم بھی ہے، کلاسز بھی ہے. مجھے بتائیے وہ کون سا مکتب ہے جس کے پاس اتنی کلاسیں ہوتی ہیں جتنی شیعوں کے پاس ہوتی ہیں؟ ایک مکتب مجھے گنوائیے. اہل سنت بیچارے بہت زیادہ رکھ لیں 12 ربیع الاول، اس کے علاوہ تو ان کے کوئی لیکچرز نہیں ہوتے نا. 12 ربیع الاول آ گئی، کوئی ایسی مناسبت آ گئی، سال میں بہت زیادہ ہو جائیں 10 لیکچر، بہت زیادہ ہو جائیں. مسیحیوں کے پاس چلے جائیں، وہ سنڈے کو چرچ جاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہودیوں کا دن للہ ہے، وہ تو کہیں جاتے ہی نہیں ہیں، ان کے تو کوئی لیکچر ہوتا ہی نہیں ہے. واحد شیعہ قوم ہے 2 مہینہ لیکچر. آپ کے بچے آتے ہیں، مجلس سنتے ہیں. پھر رمضان میں آ جاؤ مولا علی کی شہادت کے لیکچر، پھر ایام فاطمیہ میں آ جاؤ سیدہ زہرا کی شہادت کے لیکچر، پھر ولادتوں کے الگ لیکچر. یعنی ولادت الگ، شہادت الگ، مناسبت الگ، عرفہ الگ، شب قدر الگ، کتنے لیکچرز آپ لیتے ہیں. تو جو قوم اتنا لیکچر لے اور اتنا پڑھے اسے کیسا ہونا چاہیے؟ یہ نااہلی نہیں ہے. ہم اتنا یونیورسٹی بھی جائیں لیکن ڈگری کوئی بھی نہ ہو. تو وجہ کیا ہے کہ ہم لیکچر بھی اتنے لیتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ رزلٹ نظر نہیں آتا. وجہ یہ ہے کہ یہاں کا اسٹوڈنٹ باعمل نہیں ہے. دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں آکسفورڈ میں بچے کو بھیج دو لیکن بچہ پڑھے گا نہیں تو کیا ملے گا؟ مولا فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو مجھے تکلیف دی وہ بے عمل لوگوں نے دی ہے، کہ سنتے ہو، مجلس میں آتے ہو لیکن عمل نہیں ہے. اگر تجھے علی کا بہترین اسٹوڈنٹ بننا ہے اور عمل کرو گے تو علی کے سلمان بنو گے، تو میں سمیت عمار بنو گے. سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے. لٹریچر موجود ہے، پڑھانے والے موجود ہیں، بکس موجود ہے، سمجھانے والے موجود ہیں، ڈیٹس موجود ہیں. اتنا مجلسوں میں آتے ہو لیکن ان مجلسوں کا کوئی اثر تو ہونا چاہیے نا. لیکن وہ تب ہے جب انسان کے اوپر عمل ہو. ارے یہ ممبر کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر رسول سمجھانے والے تھے. مسجد کوفہ میں علی سمجھانے والے تھے، مدینے میں امام صادق سمجھانے والے تھے. لیکن سوال یہ کوئی عمل کرنے والا ہو. ایک دفعہ امام ممبر پہ گئے اور لوگوں کو کہا کہ مولا آج خطبہ دیجیے. امام نے فرمایا میں آج کوئی خطبہ نہیں دوں گا. تو مولا کیا کریں؟ تو امام نے فرمایا کہ آج میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنے سال میں نے خطبے دیے، تم نے سیکھا کیا؟
یہ چھٹے امام کو پتا تھا یہ لوگ سننے آتے ہیں، سیکھتے کچھ بھی نہیں ہے، تو کوئی نہیں اٹھا، کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایک اٹھا، اس نے کہا مولا میں نے کچھ سیکھا ہے۔ امام نے فرمایا کیا سیکھا؟ کہا مولا میں نے آپ کے کلام سے کچھ باتیں سیکھی ہیں۔ امام نے فرمایا کیا سیکھا ہے؟ کہا مولا میں نے معاشرے میں گھوما اور معاشرے میں دیکھا، میں نے دیکھا لوگوں کی بڑی دوستیاں ہیں، رفیق ہیں، دوست ہیں، چاہنے والے ہیں، جس طرح ایک جگری یار ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے دوست ہیں جو کھانے میں، پینے میں، گھومنے میں، پھرنے میں، جہاں دیکھو فیس بک میں اسی کے ساتھ فوٹو ہے، ایسے ساتھ دینے والے۔ بولا میں نے دیکھا بڑے لوگوں کے رفیق اور دوستیاں ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ جب ملک الموت آتا ہے بڑے سے بڑا دوست جدا ہو جاتا ہے، بڑے سی بڑی قربت رکھنے والا انسان سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو امام نے کہا تم نے پھر درس کیا لیا؟ کہ مولا میں نے سیکھا دوستی ایسے سے کروں جو کبھی مجھ سے جدا ہی نہ ہو، اپنا دوست اسے بناؤں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے، جو قبر میں ساتھ رہے، جو برزخ میں ساتھ رہے، جو قیامت میں ساتھ رہے۔ امام فرماتے ہیں احسنتم بارک اللہ، واقعی تم نے بڑی اچھی سوچ سوچی تھی۔ امام نے فرمایا پھر دوست کس کو بنایا؟ کہ مولا میں نے نماز کو اپنا دوست بنا لیا، میں نے یہ جب آپ سنتے ہیں کہ مولا علی پوری رات مصلی پہ بیٹھتے تھے، یہ مصلی پہ بیٹھنا نہیں تھا، یہ دوستی تھی علی کی، کہ آج تک تم نے عبادت الہی کو دوست بنایا، تم نے سچائی کو دوست بنایا، تم نے اچھے کردار کو دوست بنایا، تم نے اچھی عادت کو مولا آج تک میں نے یہ سیکھ لیا کہ اگر کسی کو دوست بنانا ہے اچھی چیز کو دوست بنانا ہے۔ اچھا کافی چیزیں اس نے بتائیں، مجھے 2-3 چیزیں یاد ہیں۔ کہ مولا دوسری چیز میں نے زمانے سے سیکھی، کہ کیا سیکھی؟ کہ مولا میں نے دیکھا لوگ بڑی بڑی چیزوں پہ فخر کرتے ہیں، مفاخرہ، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بھائی ہوں، ٹرسٹی ہوں، انجمن کا صدر ہوں، عہدوں پہ فخر، نسب پہ فخر، حسب پہ فخر، سید ہوں، عہدے کا مالک ہوں، فلاں ہوں، خان ہوں، ہر چیز پہ لوگ فخر کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ان کا فخر کرنا ان کو قیامت میں کام نہیں آتا۔ کہ پھر تم نے کیا کیا؟ کہ مولا میں نے قرآن پڑھا، اس کو قرآن میں لکھا ہوا تھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، انسان اگر فخر کرنا ہے تو تقوی پہ فخر کرو، اگر فخر کرنا ہے تو اطاعت الہی پہ فخر کرو۔ کل میں نے ایک جملہ کہا کہ اے انسان تمہارے رشتوں کی بنیاد معاد ہونی چاہیے، معاش نہیں ہونی چاہیے۔ بیٹی کا رشتہ بھی کرو تو یہ دیکھو تقوی ہے کہ نہیں ہے، دوستی بھی کرو تو یہ دیکھو متقی ہے کہ نہیں ہے، بزنس بھی کرو تو یہ دیکھو حلال و حرام کا فرق پتہ ہے کہ نہیں پتہ۔ اگر زندگی ایسے گزارو گے جیسے اہل بیت نے کہی، پھر زندگی میں سکون بھی ہوگا، اس زندگی میں برکت بھی ہوگی۔ اور کسی مولانا نے جوان نے سوال کیا کہ مولانا ہم نے تو کئی لوگوں سے دوستیاں کی لیکن وہ خائن نکلے۔ میں نے کہا کیا دیکھ کے دوستی کی؟ کہ مولانا مسجد میں آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، عزاداری کرتا تھا، ہم نے تو کہا متقی ہے۔ مولا علی نماز پڑھنے کو تقویٰ نہیں کہتے، مولا علی روزے رکھنے کو تقویٰ نہیں کہتے، 40 مرتبہ کربلا ہو کر آئے پھر بھی متقی نہیں ہے، 10 حج کر لے پھر بھی متقی نہیں ہے۔ تمہیں کن چیزوں کو دیکھنا ہے؟ بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، امام فرماتے 2 چیزوں کو دیکھ لے، اگر یہ 2 چیزیں اس کے وجود میں آئے تو وہ متقی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ روز مسجد میں آتا ہو لیکن وہ نماز نہ ہو، وہ عادت ہو، عبادت نہیں ہے۔ وہ مجلس حسین میں آتا ہے عادت کے مطابق ہے، محرم کا چاند نظر آ گیا مجلس حسین میں جانا ہے، کیونکہ معاشرے کا پریشر ہوتا ہے نا۔ آپ شیعہ ہو، فلاں شیعہ پوچھے گا بھائی کس کی مجلس میں گئے تھے، اگر کہو نہیں گیا تو برا ہے، بھی کیسا شیعہ ہے جو مجلس میں نہیں گیا؟ تو معاشرے کے پریشر کی وجہ سے مجھے مجلس میں جانا ہے تاکہ کسی کو بتا سکوں ہاں فلاں کو سننے گیا تھا، فلاں مجلس میں گیا تھا۔ اس میں بھی میرا معیار اور چننے کا معیار اور سننے کا معیار یہ نہیں ہوتا کہ میری اصلاح ہو، وہاں پر بھی سننے کا معیار یہ ہوتا ہے کہ مشہور کون ہے، مجمع کس کا ہے، واہ کس میں ہے، کہیں پہ دیکھا جاؤں۔ معیار یہ نہیں کہ میری اصلاح ہو جائے، میرا وجود بن جائے۔ تو میں اگر مجلس میں بھی جا رہا ہوں یا عادت کے مطابق جا رہا ہوں یا معاشرے کے پریشر کی وجہ سے جا رہا ہوں، عبادت کے لیے نہیں جا رہا۔ کئی لوگ مسجد میں آتے ہیں تاکہ میرا چہرہ دیکھا جائے، تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ امام فرماتے ہیں نماز پڑھنا تقویٰ نہیں ہے، مسجد میں جانا تقویٰ نہیں ہے، 10 سال حج کر کے آ جائے یہ تقویٰ۔ 2 صفات اگر وجود میں ہے تو یہ متقی ہے۔ مولا کون سی صفات ہے؟ امام فرماتے ہیں صدق فی الکلام، دیکھا کرو زبان کا سچا ہے کہ نہیں،
جھوٹا کبھی علی والا نہیں ہوتا، جھوٹا کبھی متقی نہیں ہوتا، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اپریل پھول تو دور کی بات ہے، جو جھوٹا امام فرماتے ہیں وہ ہمارا وہ متقی نہیں ہے، وہ با تقویٰ نہیں ہے۔ مولا دوسری صفت کون سی ہے؟ امام فرماتے ہیں دوسری صفت یہ ہے کہ یہ دیکھو امانت میں خیانت تو نہیں کرتا، جو امانت میں خیانت کرے امین نہیں ہے تو یہ متقی نہیں ہے۔ وہ مال کی امانت ہو، وہ اولاد کی امانت ہو، وہ ناموس کی امانت ہو۔ ایک جگہ پہ امام سے کسی نے پوچھا مولا میرا سچا دوست کون؟ امام فرماتے سچا دوست وہ ہے جس کے حوالے اپنے ناموس کو کر سکو، اپنا ناموس کہو کہ یہ میرا ناموس ہے، میں جیل میں ہوں، میں قید میں ہوں، میں پریشان ہوں، اس کو جہاں سے وہاں لے کر جاؤ، اتنا یعنی امانت میں خیانت نہ کر، یہ تیرا دوست ہے۔ انگلینڈ میں ایک مومن تھے کہ مولانا بیٹے کی شادی کروانی ہے، بیٹی کی رشتہ آیا ہے، کیا کرے؟ تو میں نے کس کا رشتہ ہے؟ کہ متقی پرہیزگار۔ اچھا کیسے متقی کا؟ مولانا نماز پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو میں رشتہ دوں کہ نہیں؟ میں نے کہا ہمارے استاد کا واقعہ، انہوں نے کہا کہ ایک مولا علی کا فرمان ہے کہ اسے بیٹی دو، اس کے ساتھ دوستی کرو جو امین ہو، ہاں جو صادق ہو اور امین ہو، دونوں صفات اس کے وجود میں، کبھی بھی کسی چیز میں خیانت نہ کرے۔ تو انہوں نے کس طرح آزمایا جائے؟ ہم نے کہا اس کو قرضہ دو کہ مولانا قرضہ دو، قرضہ دے کے آزماؤ، پتہ چل جائے گا یہ کتنا امین ہے۔ انہوں نے 2000 پاؤنڈ اس کو دیے، 4 مہینے کے بعد فون آیا کہ مولانا اس کو 2 مہینے میں واپس کرنے تھے، 4 مہینے ہو گئے، اب نہ فون اٹھاتا ہے نہ ملتا ہے، کہ 2000 پاؤنڈ لے کے بھاگ گیا۔ لیکن کہا مولانا اللہ کا شکر ہے میں نے آپ کے مشورے پہ عمل کیا، 2000 پاؤنڈ تو گئے لیکن بیٹی کی زندگی بچ گئی۔ تو بڑے بڑے مال کو دیکھ کر پھسل جاتے ہیں، بڑے بڑے دنیا کو دیکھ کر۔ شہید مطہری کا جملہ ہے کہ پروردگارا مجھے اس دن سے بچانا کہ کہیں مطہری ابن سعد نہ بن جائے۔ کل کہا تھا نا جنگ عزیز صفات کی ہے، جب یہ صفت تمہارے وجود میں آتی ہے، یہ انسان کو کبھی ہماری زندگی کے فیزز ہوتے ہیں، ایک فیز میں شمریت آتی ہے، یزیدیت آتی ہے، ارملیت آتی ہے۔ جب تو ظالم بنتا ہے تمہارا دل قسی ہو جاتا ہے، جب دل قسی ہوتا ہے تو یہ شمر کی صفت ہے۔ معصوم کی افراد سے جنگ نہیں تھی، ان کی آئیڈیالوجی سے جنگ تھی، ان کی فکر سے جنگ تھی، اور اگر یہ فکر کسی کے وجود میں آتی ہے معصوم کو اس کے ساتھ بھی جنگ ہے۔ اب انسان سوچے کہ وہ دین اسلام کہ اگر اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے، زندگیوں میں سکون ہوتا، زندگیوں میں امن ہوتا، زندگیوں میں بھائی بھائی کے ساتھ محبت ہوتی، وہ سوچ جو اسلام نے ہم نے دی تھی، لیکن اسلام کو لوگ بھلا چکے ہیں۔ ہم نے وہ کلچر، ہم نے وہ مذہب، ہم نے وہ سوچیں لی جو سوچیں مغربی ویسٹرن سوچیں تھی، اسی سوچوں پر ہمارا معاشرہ چل رہا ہے۔ لیکن معصوم کا کلام سنو، کتنا دین اسلام دقیق ہے۔ انسان دین اسلام کہتا ہے یہ پانی کا گلاس بھی پیو تو اس کے 6 آداب ہے، 6-7 ادب ہیں۔ ایک چھوٹا سا پانی کا گلاس ہے، اس کا بھی معصوم ادب بتا رہا ہے کہ پانی پیو تو گلاس کو سیدھے ہاتھ میں لیا کرو، پانی پیو تو بسم اللہ کر کے پیا کرو، پانی پیو تو ایک سانس میں نہ پیا کرو، گھونٹ گھونٹ پیا کرو، پانی پیو تو رات کو بیٹھ کر پیا کرو، دن کو کھڑے ہو کر پیا کرو، کسی ایسے گلاس میں پیو جس گلاس میں کڑا ہے اس کڑے کی سائڈ پہ نہ پیا کرو، گلاس ٹوٹا ہوا ہے تو نہ پیا کرو، رات کو پانی رکھ دو، پوری رات اگر اس کا سر کھلا رہے تو یہ پانی نہ پینا، کیونکہ اس میں ابلیس چلا جاتا ہے۔ ابلیس کی 7 معنی ہے، ایک معنی وائرس بھی ہے، یعنی کیونکہ ابلیس تمہارے روح کو نقصان دیتا ہے، کوئی ابلیس تمہارے جسم کو نقصان دیتا ہے، تو یہ بھی ابلیس ہے، وہ شیطان اس پانی میں چلا جاتا ہے تو پانی نہ پینا، پھینک دینا۔ ایک گلاس پانی کا، علی بتا رہے ہیں کہ تجھے پانی کا گلاس کیسے پینا، سفرے پر بیٹھو، 27 ادب ہیں سفرے پر بیٹھنے کے۔ جس مومن نے پڑھا، اس مومن نے سیکھا، رات کو جس بستر پر سوتے ہو تمہیں سونا کس طرح ہے، شادی کرنی ہے تو شادی کا آداب کیا ہے، میاں بیوی اولاد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے آداب کیا ہیں، رات کو سونا ہے تو اس کا آداب کیا ہے، دیکھنے کے آداب کیا ہیں، جب نطفہ پیٹ میں ٹھہر گیا 9 مہینے اس کے آداب کیا ہیں، جب یہ بچہ پیدا ہو گیا 1 سے 7، 7 سے 14، 14 سے 19 سال تک اس کا ادب کیا ہے۔ اتنا تمہارا دین دقیق ہے، اتنا اسلام دقیق ہے، قدم اٹھاؤ تو کیسے، رات کو سو تو کیسے۔ لیکن اسی مومن کے گھر میں چلے جاؤ، شادی کر دی، بستر قبلے کی طرف ہے،
راتوں کو اس کا سونا حرام ہے، لعنت ہے ملائکوں کی ایسے بندے پر۔ معصوم فرماتے شرعاً حرام ہے تمہارا بستر قبلے کی طرف ہونا، چہرہ نہ پاؤں، لیکن یہ سو رہا ہے، زندگی بسر کر رہا ہے۔ WC چلے جائیے، لوگوں کے واش روم دیکھیے وہ قبلے کی طرف ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ کپڑا لینے جاؤ تو جو کپڑا اپنے تن پر کرو، پہننے کے بعد قبلے کی طرف رخ کرو اور کہو پروردگارا یہ جو لباس تو نے مجھے عطا کیا ہے مجھے توفیق دینا اس لباس کو پہن کر میں تمہاری نافرمانی نہ کروں۔ ہر جگہ نیت ہے معاد کی نیت، ہر جگہ تصور قیامت، ہر جگہ تصور قبر ہے۔ یہاں تک فرما دیا ہے مرد اپنی مردانگی کو مت بھولنا، مذاق میں بھی عورت کا لباس پہننا حرام ہے، مذاق میں بھی۔ کوئی خاتون اپنے وجود کو نہ بھولنا، مذاق میں بھی اپنے بدن پر مردوں کے کپڑے نہ پہننا۔ لیکن آج مجھے لباس کون دے رہا ہے؟ آج مجھے کھانا کون دے رہا ہے؟ آج مجھے کولڈ ڈرنکس کون دے رہا ہے؟ آج مجھے پانی کون سا پینا ہے، پینسل کون سی لینی ہے؟ پوری سوچ میں کہاں سے لے رہا ہوں؟ قرآن سے، سیرت علی سے، دین اسلام سے۔ 7 جلدیں لکھی گئیں صرف انہی مستحبات میں۔ میں نے کتنی جلدیں پڑھی، میں نے کتنا اپنے بچوں کو پالا کہ مولانا مارکیٹ میں گئے، بچی کے لیے تو یہی کپڑے ملے، 4 سال کی بچی، 5 سال کی بچی، وہ جینز اور شرٹ ہم نے لے کر دی۔ یہ کون سے کپڑے ہیں جس کو شریعت حرام قرار دے کہ مردوں کے کپڑے نہ پہناؤ، بچیاں لڑکوں کے کپڑے پہن رہی ہیں؟ کہ مولانا سستا مل رہا تھا، میں نے 400 روپے کا لے لیا۔ دین اتنا سستا ہے؟ ہاں، تجھے جسم کی پرواہ ہے، دنیا کی پرواہ ہے، لیکن دین کی عزت نہیں ہے۔ 200 روپے ایکسٹرا خرچ کرو، اس بچی کا کلچر بتاؤ، اس کا حیا بچاؤ۔ یہ 4-5 سال سے حیا کے درس میں حیا سیکھتی ہے، وہ کپڑے پہناؤ جس میں حیا ہو۔ دیکھیے اگر گھٹنوں سے اوپر شرٹ ہو تو جو نماز پڑھے اس کی نماز مکروہ ہے، یہ حالت کراہت میں نماز ہے۔ اب کلچر ہے کیونکہ سارے پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، اور آج تک ہم نے مسجدوں میں لاؤڈ لگا دیے، جھولے لگا لیے، علم لگا لیے، لیکن جو نمازی نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز روزانہ کراہت میں گزر رہی ہے، مسجد کے لوگوں کو پرواہ ہی نہیں۔ ہاں، ایران کی بعض مسجدوں میں آپ جائیں گے وہاں پر عبا رکھی جاتی ہے کہ بندہ اگر پینٹ شرٹ میں بھی آئے، بھائی 20 عبائیں رکھ دو، 30 عبائیں رکھ دو، کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ کم از کم ثواب اتنا ہوگا کہ جو نمازی نماز پڑھے گا وہ عبا اٹھا کے پہنے گا۔ جس طرح اہل سنت کی مسجدوں میں ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں کہ یہ بھی سنت، وہ مستحب ہے، یہ مکروہ سے بچنا ہے۔ پینٹ شرٹ میں بھی آئے تو عبا پہن کے نماز پڑھے تاکہ اس کی نماز سے ایک مکروہ کام سرزد نہ ہو۔ لیکن بعض تو نماز پڑھ کے خود بھی گناہ کرتے ہیں، پیچھے والا بھی اتنی چھوٹی شرٹ پہنتے ہیں، الامان والحفیظ، سجدے میں جاتے ہیں، اس بندے خدا کو پتہ نہیں کہ میری شرٹ کہاں تک جا رہی ہے، تو خود بھی گناہ میں مبتلا، جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز بھی خراب ہو رہی۔ انسان اپنے عمل کو سوچے کہ ایک ایک قدم، یہ جو سانسیں تم لے رہے ہو نا، ایک ایک سانس کا پروردگار عالم حساب لیتا ہے کہ انسان تمہیں ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا، اگر اس عظیم مقصد پہ زندگی گزارو گے تو وہ مقامات خدا تمہیں عطا کرے گا۔ تو دنیا میں سلمان بننے کے لیے آیا، بوزر بننے کے لیے آیا، میثم تمار بننے کے لیے آیا، صرف ممبر سے میثم کے فضائل پڑھنے کے لیے نہیں آیا، تو بھی اتنا بلند بن کے علی تیرے فضائل پڑھیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خدا را اپنی نسلوں کا خیال کریں، نسل کو بچائیں، اپنے کلچرز کو بدلیں تاکہ پروردگار عالم ان چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، بچپن سے یہ حیا سیکھیں گی، بچپن سے یہ بچہ تمیز سیکھے گا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر، کیونکہ بچپن میں دیکھیے پودا ہے نا، پودا چھوٹا ہو تو آپ کھینچو تو جڑ سے نکل آتا ہے۔ بچہ چھوٹا ہے، بری عادت ہے اس کو پہننا، بات کرنا، کپڑے کی تمیز، یہ ڈیوٹی ہے ماں کی، باپ کی ڈیوٹی تو ہے نہیں۔ ماں کی ڈیوٹی ہے کہ بچپن میں اس کو یہ تمیز ہونی چاہیے کہ میری بچی کپڑا کون سا پہن رہی ہے، وہ کپڑے جن میں حیا ہو، جن میں شرم ہو۔ 7 سال سے لے کر 14 سال تک اس بچی کو سکھایا جائے کہ دوپٹے کی عظمت کیا ہے۔ ماں خود ہی نہیں پہنتی تو بچی کیا پہنے گی؟ یہ بچے تم سے سیکھتے ہیں۔ سب سے بڑا ٹیچر اور سب سے بڑی مربی کو اگر کوئی بچوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ ماں کا کردار ہے۔ جب ام فروا جیسی ماں ہو تو قاسم بنتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ یہ مائیں تھیں جنہوں نے بچوں کو ایسی تربیت دی، یہ نہیں کہ صرف امام حسین کی محنت تھی، نہیں، بچوں کی محنت کرتے تھے بچوں پر۔ حضرت عباس ہیں، معصوم تو 14 ہیں نا، لیکن عباس کا درجہ کتنا بلند ہے کہ معصوم امام کہے کہ میری زیارت سے پہلے عباس کی زیارت کرو۔
یہ مقام کوئی کم ہے میرے عزیز؟ ایسے علماء، زہداء، شرفاء آپ کو ملیں گے جن کا مقام بلند. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود کو اہل بیت کے رنگ میں ڈھالا تھا. وہ اہل بیت کی سوچ کو لیتے تھے، اس پہ کام کرتے تھے. اب معصوم کا فرمانے کا انسان، شیطان پوری زندگی تمہارے معاد کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تصور قیامت کو کمزور کر دے گا. جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، عزت بھی یہی ہے، ذلت بھی یہی ہے، جو کچھ تمہیں کرنا ہے یہاں کرنا ہے. لیکن ایک تصور جو حسین دیتے ہیں معاد کا، وہ تعز من تشاء وہ تذل من تشاء. اے انسان، پتہ کب چلے گا کون عزیز ہے؟ قیامت کے دن پتہ چلے گا. پتہ کب چلے گا کون ذلیل ہے؟ قیامت کے دن. آج کتنے ہیں جو قاتلین سیدہ زہرا کو مان رہے ہیں نا، لیکن یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت کے دن نا، کہ ذلیل کون ہے، خوار کون ہے. یہ یوم القیامہ، یوم الدین تمہیں بتائے گا. اس دن سرخرو رہو، اس دن تمہارا سر بلند رہے. اس دن اہل بیت اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن فرمایا شیطان تمہاری ویک پوائنٹ کو ڈھونڈتا ہے، کمزوریوں کو ڈھونڈتا ہے، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہاری کمزوری کیا ہے. یہ جتنے بھی فرائض دینیہ ہیں یہ ہماری کمزوریوں کو کھنگالنے کے لیے ہیں. اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ صبح نیند سے تمہیں اٹھائے، صرف 2 رکعت نماز کے لیے، گہری نیند. کہتے اٹھ پڑھ نماز. کہتے پروردگارا رات کو دیر سے سویا ہوں، ذرا سونے دے. نہیں، خدا تمہیں 2 منٹ میں کیا ملتا ہے؟ میں 2 منٹ 9 بجے پڑھ لوں گا. کہ نہیں، جب میں کہوں اسی وقت پڑھنا ہے. کبھی سوچا آپ نے کیوں؟ وہ ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، سب سے بڑا عاقل، سب سے بڑا حکیم. لیکن نہیں، صبح، بالکل صبح، ٹھنڈی صبح، سردی کا موسم، کمبل کے اندر اٹھو اور وضو کرو. کافی لوگ کہتے ہیں مولانا کاش وضو نہ ہوتا، یا بستر سے اٹھے یا نماز پڑھی یا سو گئے. نہیں، وضو کرو. کیوں؟ خدا ایک لذت سے اٹھا کر تجھے دوسری لذت عطا کرنا چاہتا ہے، اور دیکھنا چاہتا ہے تو لذت کو تارک لذت بنتا ہے کہ نہیں. یہ تمہارے ول پاور کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. ہر آدمی، فوج میں آپ چلے جائیے، فوج بھی صبح صبح اٹھاتی ہے، 5 منٹ میں نہاؤ، 5 منٹ میں یہ کرو، اور فوراً آ کے باہر. کیوں؟ وہ اپنے فوجیوں کے ول پاور کو مضبوط کرنا چاہتی ہے، وہ ان کے وجود میں نظم پیدا کرنا. اللہ بھی تجھے امام زمانہ کا سپاہی بنانا چاہتا ہے. سپاہی، سپاہی بننے کے لیے تمہارے وجود میں پاور ہونا چاہیے. سب سے بڑا پاور ہے ول پاور، ارادے کی مضبوطی. پہاڑ جیسا ارادہ کہ حسین نے سر کٹا دیا پر ارادے کو جھکایا نہیں. اصولوں پر کمپرومائز نہ کرنا. اس کے اصول مضبوط ہوتے ہیں جس کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے. کہ صبح اٹھ، نیند کو توڑ، ارادے کو مضبوط کر. پھر کہتا ہے دوپہر کو آ. دوپہر کو کون سی آزمائش ہے؟ یہ کبھی دکان پر ہے، کبھی ڈرامے پر ہے، کبھی کھیل میں ہے، کبھی دوست کے پیچھے. اب دیکھتا ہوں تو چھوڑتا ہے کہ نہیں. ارزش دنیا زیادہ ہے، قیمت دنیا زیادہ ہے، یا تمہارے نزدیک اللہ کی قیمت زیادہ ہے؟ یہ تو نماز، یہ تھا وقت کا امتحان. پھر کہتے رمضان میں آ، روزہ رکھ. خدا میری بھوک سے تجھے کیا ملے گا، میری پیاس سے تجھے کیا ملے گا. کہ پھر بھی میں تمہارے ارادے کو مضبوط، تم میرے لیے برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں. پیاس کو برداشت کر، بھوک کو برداشت کر. اب آتا ہے مال کی طرف. کہ سال میں 1 مرتبہ خمس نکال. یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ مومن کا ٹیسٹ ہے. بلڈ ٹیسٹ کرنے جاتے ہو نا، باڈی ٹیسٹ، سال میں 1 باڈی ٹیسٹ، کولیسٹرول کتنا ہے، شوگر کتنی ہے. یہ ساری عبادتیں تمہارے وجود کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہیں کہ اس کے مال کی شوگر ہائی ہے یا کم ہے. اب کہتا ہے خمس نکال. اب پتہ چلے گا نا، جب نکالے گا تو پتہ چلے گا کہ مال زیادہ پسند ہے یا اللہ زیادہ پسند ہے. ٹیسٹ کیسے ہو بندے کی؟ میں کہوں میں سخی ہوں اور میں کہوں فلاں بندے کو پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے دے. کیسے پتہ چلے گا سخی ہوں؟ علی نے کر کے بتایا، اپنے سفرے کا کھانا غریب کو دے کر بتایا کہ سخاوت یہ ہوتی ہے، ایثار یہ ہوتا ہے. حسین نے کربلا میں گلا کٹوا کر بتایا کہ قربانی یہ ہوتی ہے. یہ ساری عبادتیں تمہارے وجود کا ٹیسٹ ہے. اگر کہیں پر تمہارے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، مثلا مال سے خمس نکالنے میں قدم ہل رہے ہیں، ارے اتنا مال نکال دوں، ارے میں نے محنت کی، جب یہ خیال آئے تو سمجھ جانا دل میں تھوڑا بہت وہی جذبہ ہے جو ان کے پاس تھا. تو مال کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، پر امام کے فرمان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. یہی جذبے ہیں جو بتاتے ہیں کہ انسان عابد ہے کہ نہیں ہے، زاہد ہے کہ نہیں ہے. شیخ صنعا
صنعا شہر ہے یمن کا، اہل سنت کا بہت بڑا شیخ، عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، اتنا عابد کہ اس نے کہا مؤذن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اذان بھی میں خود دوں گا۔ اتنا بڑا عابد، اس نے کہا کہ خادم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد کو جھاڑو بھی میں خود کروں گا۔ لوگ ہاتھ چومتے تھے، مولانا صاحب آ گئے، شیخ صاحب آ گئے، پیش امام آ گئے، امام جمعہ جماعت آ گئے، لیکن شیطان نے اس کی کمزوری کو پڑھ لیا تھا۔ انسان کمزور کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ قیامت دینی ہو جاتی ہے، اسے سب کچھ یہاں چاہیے، اسے حسن یہاں چاہیے، اسے مال یہاں چاہیے، اسے پوری اچیومنٹس یہاں چاہیے۔ یہ صبر نہیں کرتا کہ صبر کرو اس سے بہتر ملے گا، نہیں، اسے سب کچھ یہاں چاہیے۔ مسجد کے مینار پر گیا اور اس نے اذان دینا شروع کر دی۔ آدھی اذان ابھی دی ہی تھی، اب اذان بھی دے رہا تھا، لوگوں کے گھر نظر آتے تھے۔ ایک گھر میں اس کی نگاہ پڑی، اس گھر میں ایک حسین خاتون جوان اپنے برتن اور کپڑے دھو رہی تھی۔ جیسے نگاہ پڑی، اذان کو آدھے میں چھوڑا، دوڑتا ہوا نیچے آئے۔ لوگوں نے کہا مؤذن صاحب کیا ہوا؟ اذان کیوں چھوڑی؟ کہا آپ نماز پڑھیے، میں آ رہا ہوں۔ دوڑتا ہوا گیا، اسی کے گھر پہ دروازے پر دستک تھی۔ دیکھیے شیطان کہاں سے کہاں لاتا ہے۔ یہ کئی جوان مجھے SMS کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، یہی حال ہمارا بھی ہے۔ وہاں پہنچا اور ایک شخص نے دروازہ کھولا، کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہا مولوی صاحب میں تو جانتا ہوں، مسجد کے مؤذن، لوگ آپ کا احترام کریں، نماز پڑھائیں۔ کہا آپ کی کوئی بیٹی ہے؟ کہا ایک بیٹی ہے۔ کہا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اچانک سے آئے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کہاں اذان دے رہا تھا، آپ کی بیٹی کو دیکھ لیا، اب رشتہ مجھے دیجیے۔ وہ صاحب مسکرائے۔ کہا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تم ہو مسلمانوں کے مولوی، میں ہوں مسیحی، میں کرسچن، کیسے کرو گے میری بیٹی سے شادی؟ سوچنے لگا، کام تو نہیں دیتے، جب تک مسیحی نہیں ہوگے تب تک بیٹی نہیں ملے گی۔ اس نے کہا بھائی بیٹی نہیں ملے گی تو میں تو اس کے بغیر زندہ اب رہ نہیں سکتا، سب کچھ چھوڑ دوں گا، بس جو تم کہو شادی ہو جائے۔ کئی جوان کہتے ہیں مولانا ایک لڑکی پسند آئی ہے۔ اچھا، مولانا شادی کے لیے بھی تیار ہے، لیکن کسی اور مکتب سے اس کا تعلق ہے۔ کہتی ہے شیعت چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا پھر کیا فیصلہ کیا؟ کہ مولانا آپ اجازت دیجئے، میں اس کو بول دوں گا میں نے چھوڑ دیے، لیکن میں چھپ چھپ کے مجلس میں آیا کروں گا۔ یہ دنیا کے حسن کے لیے، علی کے حسن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہی ابن ملجمیت ہے، یہی شمریت ہے، یہی تو تمہارا امتحان ہے کہ تو کسے لیتا ہے اور کسے چھوڑتا ہے۔ کیا تم حسین کے دامن کو پکڑتے ہو یا یزید کے دامن کو پکڑتے ہو؟ یزید کوئی بھوت نہیں، یزید کوئی نام نہیں، یزید کوئی تاریخ میں لکھا ہوا چیز نہیں، یزید کردار کا نام ہے، اور یہ کردار آج اس زمانے میں موجود ہے۔ یہ کبھی تیرے اندر، کبھی فلاں کے اندر، کبھی اس کے اندر، یہ کردار گھومتا رہتا ہے۔ یہ سملر کردار ہیں جو ریپیٹڈلی ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی داعش کی صورت میں یزید نظر آتا ہے، کبھی بن سلمان کی صورت میں یزید نظر آتا ہے، کبھی ہٹلر کی صورت میں یزید کا کردار گھوم رہا ہے۔ انسان ایسا نہ ہو کہ تمہارے وجود کے اندر گھس جائے کہ تم کس کے لیے کس کو چھوڑ رہے ہو۔ اس نے کہا میں مسیح بننے کے لیے تیار ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بیٹی سے بات کروں۔ اس نے جا کر بیٹی سے بات کی، بیٹی نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا کون؟ کا مسلمانوں کا مولوی۔ کہاں بھائی مسیح بننے کے لیے تیار ہے۔ کہا ٹھیک ہے اسے لاؤ، مجھے بتا اس کو مجھے ذلیل کیسے کرنا ہے۔ اندر آیا، اس خاتون سے ملا، کہ سنا آپ مسیح بن جائیں گے؟ کہاں؟ کہ عیسیٰ کو مانو گے اللہ کا بیٹا؟ کہاں؟ انکار کر دو گے اپنے عقیدوں سے؟ کہاں؟ بس تم مل جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے، 3 شرطیں ہیں میری، اگر انہیں مان جاؤ تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ جو قرآن روزانہ پڑھتے ہو اسے آگ لگاؤ۔ اس کے وجود میں عشق کی آگ لگی تھی نا، اور یہ آگ ایمان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات؟ دوڑتا ہوا گیا، اسی مسجد سے قرآن کو لے کر آیا۔ اس خاتون کے سامنے اس قرآن کے ایک ایک ورق کو اس نے آگ لگائی۔ کہا اور بتاؤ؟ کہ شراب پینی پڑے گی، تمہارے اسلام میں تو منع ہے۔ کہ لاؤ جا، میں شراب پینے کے لیے تیار ہوں۔ شراب بھی پی لی۔ کہا آخری کام ہے، تمہارے اسلام میں سور کا گوشت کھانا حرام ہے، میرے ساتھ یہ گوشت کھاؤ گے؟
کہاں کیوں نہیں کھاؤں گا؟ تم شادی کرو، سب کچھ کرنے کے لیے تیار۔ اس نے وہ سور کا حرام گوشت بھی کھایا۔ اب اس نے کہا تم راضی ہو گئی، میں نے تینوں کام کر لیے۔ اس نے کہا اے بدبخت نکل جا میرے گھر سے۔ کہا کیا ہوا؟ میں نے تو تمہاری شرطیں مان لی۔ کہا جو انسان ایک حسن کی خاطر، جس دین نے تجھے عزت دی، جس دین نے تجھے اپنے دین کا مولانا بنایا، لوگ تمہارے ہاتھ چومتے تھے، جس قرآن کے ساتھ تمہارا اتنا ساتھ تھا، روزانہ پڑھتے تھے، تم نے میرے حسن کے لیے قرآن کو جلا دیا۔ کل میں تمہارے ساتھ شادی کروں گی، کسی اور حسین کو دیکھو گے اور اسی کے لیے مجھے جلا دو گے، لہٰذا میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تو خسرت دنیا والآخرہ۔ معصوم فرماتے ان لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے ڈرا کرو، ایک وقت آتا ہے کہ تمہاری اوپر دنیا کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ مال کماؤ، گھر بناؤ، گاڑی بناؤ، لیکن ان محبتوں کا غلبہ تمہارے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ کروڑوں کے مالک بن جاؤ، لیکن رب کی صدا آئے کہ سارا کا سارا مال لٹا دینا ہے، اس کی محبت میں سب کچھ لٹا دو۔ یہ ہے کہ غلبہ محبت کس کا ہے؟ تمہارے اوپر حسین کی محبت کا غلبہ ہے یا تمہارے اوپر مال کی محبت کا غلبہ ہے؟ تمہارے اوپر اولاد کی محبت کا غلبہ ہے۔ کربلا میں بیویوں نے ثابت کیا حسین اکبر سے محبت ہے لیکن تجھ سے زیادہ نہیں، اصغر سے محبت ہے پر تجھ سے زیادہ نہیں، زینب کو اپنی چادر سے محبت ہے پر دین خدا سے زیادہ ہے۔ کربلا ایثار کا نام ہے، قربانی کا نام ہے۔ ہر انسان کا ظرف اور عمل بتائے گا اور اپنے عمل سے ثابت کرے گا کہ مجھے کس سے زیادہ محبت ہے۔ اگر وقت پہ وقت عبادت کو ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب اسے اس وقت سے محبت ہے جو وقت خدا نے مقرر کیا ہے۔ اگر یہ مال کو راہ خدا میں دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اور اگر کبھی جہاد واجب ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کو جہاد پہ بھیج دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے سے زیادہ راہ خدا سے محبت ہے۔ حل الدین الا الحب والبغض، اے انسان کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ ہے؟ یہی تو خدا ٹٹولنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں کس کی محبت اعلیٰ ہے اور کس کی محبت ادنا ہے، کس کا بغض زیادہ ہے اور کس کی نفرت کم ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی۔ وقت بہت ہو چکا، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی۔ مختلف موضوعات، ٹاپکس ہیں جو تقریباً 2 سے 3 لاکھ احادیث ہیں اہل بیت کی۔ ان میں سے 30,000 احادیث وہ ہیں جو علماء نے صحیح السند، یعنی یہ صحیح السند احادیث، اگر شیعہ ان 30,000 کو پڑھ لیں، یہ آپ کی زندگی کا اسوہ حسنہ ہے۔ 30,000 احادیث ہیں، بکس اگر کیے جائیں تو میرے خیال میں 30 والیومز بنتے ہیں۔ انسان 30 والیومز کو پڑھے کہ اہل بیت کی سوچ کیا تھی اور واللہ اس سوچ کو اپنائے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کتنی کرامات دیتا ہے۔ کہ ہندو ہے لیکن وہ بھی ریاضت کرتا ہے، اسے خدا درجات دیتا ہے۔ صوفیوں کو دیکھیں گے ریاضتیں کرتے ہیں، درجات ملتے، لیکن اگر کوئی علی کا ماننے والا ہو اور ایک بھی درجہ اس کے پاس نہ ہو، جو امام المتقین امیر المومنین کا ماننے والا ہو، وہ مولا جو اشارہ کریں تو مردے زندہ ہو جائیں، تو ارے میرے اشارے سے کوئی مچھر تو زندہ ہونا چاہیے۔ اتنی طاقت والی والے کے اندر ہونی چاہیے۔ طاقت تب ملتی ہے جب انسان کا ارادہ مضبوط ہو، اس کی سوچ اور فکر مضبوط ہو۔ صلوات پڑھے محمد وعلی۔ آئیے سلام کریں اپنے غریب آقا حسین کو کہ جس کی شہادت کے صدقے میں یہ ساری کلاسیں، یہ گفتگو ہمیں نصیب ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی ہمارا حال بھی یہی ہوتا جو دوسرے مسلمانوں کا حال ہے، ہماری نسلیں بھی تباہ حالی کی طرف ہوتی۔ لیکن شکر خدا کریں کہ حسین نے اپنے خون سے ہم کو شفا دی ہے، اپنے خون سے ہم سب کو شفا دی ہے۔ وہ شفیع المذنبین ہیں، گنہگاروں کے شفیع بنے اسی راہ کربلا سے۔ تو کربلا ایک بہت بڑی آئیڈیالوجی ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، اور اس فکر کو اپنانا ہے، اور فکر یہود اور فکر صہیونی کو سمجھنا ہے کہ وہ کس طرح دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ جس بھی راہ سے، جس بھی طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں کریں، اور بتائیں بچوں کو، بڑوں کو کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اس اسلوب میں گزارنی ہے جو اسلوب اہل بیت نے ہمیں بتایا۔
آئیے ایسے سلام کریں جیسے کربلا میں سکینہ بابا کو سلام کرتی تھی، جیسے سیدہ زینب سلام کرتی تھی۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی وعلی اصحاب، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، میرا سلام ہو ننھی سی قبر سکینہ پہ، میرا سلام ہو اس بچی کے زخمی کانوں پہ، میرا سلام ہو قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پہ، میرا سلام ہو عباد کے کٹے ہوئے بدبوں پہ، میں صرف نام لے رہا ہوں، یہ سارے منظر امام سجاد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ کسی مومن نے آیت اللہ کشمیری سے کہا، مولانا میں نے سنا ہے عباس کا قد بڑا تھا، کربلا میں دو شہید ایسے ہیں، ایک شہید کا قد اتنا تھا جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، دوسرا شہید اتنا چھوٹا تھا کہ پاؤں زین میں بھی نہیں جاتے تھے۔ ایک شہید کا نام عباس ہے، دوسرے شہید کا نام قاسم ہے۔ عجیب سلام ہے آپ کے مولا کے، فرمایا میرا سلام کربلا کے ان شہیدوں پہ، ان دو شہیدوں پہ جن کے لاش پامال ہوئے، جن پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ سنو گے یہ شہید کون ہے؟ ایک شہید کا نام حسین
دوسرے شہید کا نام قاسم ہے، لیکن دونوں کے پامال ہونے میں بڑا فرق ہے۔ حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا، لیکن قاسم کا لاشا اس زندگی میں پامال ہوا۔ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے، دائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف چلے گئے۔ میں قربان سید ساجدین پہ 40 سال خون روئے۔ عباس کا قد بڑا تھا۔ ایک مومن آیا کشمیری کے پاس آیا کہ مولانا حضرت عباس کی قبر خراب ہو گئی ہے، مزدور بھیجیے قبر کی مرمت کرنے۔ کہ مزدور کیوں بھیجوں، میں خود آؤں گا قبر بناؤں گا۔ سرداب کے اندر آئے، جورابوں کو اتارا، ابا اتاری، امامہ اتار، قبر بنانے لگے۔ ایک مرتبہ کسی طالب علم نے کہا مولانا میں نے سنا عباس کا قد بڑا تھا، جس کا قد بڑا ہو قبر چھوٹی کیوں ہے؟ آغا کشمیری کہتے ہیں جواب میرے پاس نہیں تھا، میں نے کہا جواب تجھے کل دوں گا۔ مصلی بچھایا، پوری رات توسل کیا، خواب کے عالم میں سید الساجدین کو دیکھا کہ کشمیری آج کے بعد جو بھی پوچھنے آئے اسے جواب دینا۔ ہاں میں عباس کا لاشا اٹھانے گیا تھا، جا کے حسین کے ساتھ دفن کرو، لیکن جب میں نے سینے کے نیچے ہاتھ دیا وہ سینہ اوپر آ گیا، میں نے قدموں کو اٹھانا چاہا، عباس کے قدم اوپر آ گئے۔ بس اتنا کہوں اربان اربان، وہ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، میں نے گٹھڑی میں جمع کیا، اپنے چچا کو دفن کر دیا۔ یہ مومن سن کے برداشت نہیں کر رہا۔ مجھے نہیں پتا آپ نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا۔ کبھی جب پانی پہ نگاہ پڑتی تھی زار و قطار روتے تھے، کبھی کسی گوشت کی دکان پہ گئے زار و قطار روتے تھے۔ ایک قصائی بتا تو نے پانی پلایا تھا، کہا مولا مسلمان ہوں، رو کر کہتے تھے میرا علی اصغر، میرا علی اکبر۔ کہ اے قصائی یہ بتا، جب تو نے حیوان کو ذبح کیا تھا کیا تو نے چھری کو تیز کیا تھا یا نہیں؟ ہاں مولا میں نے چھری کو تیز کیا تھا۔ زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، او میرے غریب بابا، ارے ظالم نے 10 وار کیے۔ رو کر کہتے تھے قصائی بتا، جب تو حیوان کو ذبح کر رہا تھا کوئی اور حیوان تو نہیں دیکھ رہا تھا؟
رو کر کہتا تھا مولا میں مسلمان ہوں، حیوان کو حیوان کے سامنے ذبح نہیں کرتا۔ رو کر کہنے لگے او بہن دیکھ رہی تھی ظالم سینے پہ سوار تھا، رو کر کہہ رہی تھی میری اماں کی محنت ہے اور میرا ماں جایا۔ منہال کہنے لگا مولا اتنا روتے ہیں، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، مولا پھر اتنا روتے کیوں ہیں؟ رو کر کا منہال تو نے سجاد کے ساتھ انصاف نہ کیا، اکبر کے سینے میں برچھی لگنا میرا ورثہ ہے، قاسم کے ٹکڑے اٹھانا میرا ورثہ ہے، لیکن منہال ماں بہنوں کی چادروں کا لٹنا، شرابی کے دربار میں جانا، کیا بھی ابھی میرا ورثہ ہے۔ مومن آتے تھے کہتے تھے مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، شادی میں آئی، رو کر کہتے تھے میں تب آؤں گا جب تیری شادی میں میرے اکبر کے مصائب ہو، یا شادی میں آتے تھے کوئی مصائب پڑتا تھا، فرماتے تھے لائٹوں کو بند کر لو، چراغ بجھا لو، کہیں رونے میں شرم نہ کھائے، ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے۔ میں قربان امام سجاد پہ۔ تاریخ میں 4 جنازے ایسے ہیں جن کو غسل دینے والوں نے زار و قطار رویا ہے۔ ابھی مولا کی شبیہ بھی آئے گی، تم امام پہ رو رہے ہو، کوئی تمہیں تازیانے تو نہیں مار رہا، لیکن جب سکینہ روتی تھی شمر تماچے مارتا تھا۔ جب مولا کو زہر دیا گیا، امام باقر سرانے پہ موجود ہے، بی بی زینب سرانے پہ موجود ہے۔ باقر نے کہا بابا آپ کا بڑا جنازہ نکالیں گے، کہ میرے لال باقر ایسے جنازہ اٹھانا وہ جیسے میرے بابا کا اٹھایا گیا تھا۔ 4 جنازے ایسے ہیں جن کو غسل دیا گیا۔ پہلا جنازہ سیدہ زہرا کا، جب علی غسل دے رہے تھے، ایک مرتبہ نگاہ زخمی پسلیوں پہ پڑ گئے، اپنا سر دیوار پہ مار مار کے رونے لگے۔ اسماء نے کہا مولا بلند بلند آواز سے کیوں رو رہے؟ کہ اسماء وہ زخم علی نے دیکھ لیے، وہ جسے زہرا چھپا رہے تھے۔ دوسرا جنازہ امام موسیٰ کاظم کا، جب جنازہ اٹھایا وزن بہت زیادہ تھا، کر یہ بدن تو نہیں تھا، لیکن جب دیکھا گیا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں تھے۔ تیسرا جنازہ زندان شام میں سکینہ کا، جب زینب غسل دینے لگی کہ سجاد کرتا اتارو یا نہیں، زینب کرتا نہ اتار رہا، کرتا اتارو گی زخموں سے خون بہے گا۔
او میری بہن کے بدن پہ بڑے زخم ہے. چوتھا جنازہ زین العابدین کا جنازہ. امام باقر غسل دینے لگے. جب مولا کی کمر کو دھونا چاہا، اے کمر پہ ایسا نشان تھا، رو کر کہنے لگے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ. اور لوہوں نے اس کے جسم کو ختم کر لیا. ماتم حسین.